بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ٹاپک پر بات کروں گا اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جو میں نے اس سے پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی وہ تھی لیڈرشپ کوالٹیز، یعنی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن سے ایک انسان جو ہے وہ لیڈر کہلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو ہی لے کر ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا جو کہ لیڈرشپ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ یعنی اب جس طرح ہمارے ملک کے اندر مختلف طرز کی پارٹیز یعنی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب ان کی لیڈرشپ ہے اور وہ پرانے یعنی آج سے ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں، یعنی اولڈ ایج ہے، وہ کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، لیکن دور زمانہ بدل چکا ہے۔ یعنی اس وقت تو جو وقت ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ چینجنگ آ رہی ہے۔ تو وقت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موجودہ حالات ہیں وہ پہلے سے چونکہ مختلف ہیں، تو اس لیے لیڈرشپ جو ہے اس کی ضرورت بھی مختلف ہو چکی ہے۔ یعنی جو لیڈرز آج سے 70 سال 60 سال 50 سال پہلے کے تھے، اب وہ اتنے کارآمد نہیں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ نئے زمانے نئے دور کو نہیں سمجھتے، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مثلا ایک لیڈر ہے تو اس کو آئی ٹی سیکٹر کا نہیں پتہ کہ آئی ٹی کیا ہے، کمپیوٹر ایولیوشن کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ اگر پتہ بھی ہے لیکن جب ایک چیز کے مکمل ڈیٹیل کا آپ کے پاس نہیں ہوتی، ڈیٹیل آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی، تو آپ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے۔ مثلا میرے پاس ایک کتاب ہے، اب یہ کتاب ہے تو اب یہ مجھے پتہ کتاب پڑھنا ضروری ہے، یعنی اچھا ہے، لیکن اب اس کتاب کی افادیت کا نہ بتایا گیا ہو، میں اس کو ریڈ نہ کروں یا میں اس کو کبھی نہ پڑھا ہو، تو کیا میں جان سکتا ہوں نہ یہ کتاب ہے؟ تو اگر میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، تو میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ دوسرا، اگر مجھے اس کی زبان ہی نہیں آتی، مجھے اگر اردو آتی ہے تو یہ انگلش میں ہے، تو مجھے اگر انگلش ہی نہیں پڑھنی آتی تو میں کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح جو لیڈرشپ ہے وہ پرانے دور کی ہے، زمانہ بدل چکا ہے، تو اب نئے لیڈرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئے حالات کے مطابق، نئی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے، نئے زمانے کو دیکھتے ہوئے، نئی نوجوان نسل کو دیکھتے ہوئے، نئی نسل کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے جو اصلاحات ہیں وہ لے کر آئیں، کسی بھی شعبے کے اندر ہیں۔ اب لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کہیں جی کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، نو، ایک جو والد ہوتا ہے نا، گھر کا فادر، وہ لیڈر ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ لیڈر اصل میں کیا ہے؟ سربراہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جس طرح آپ ایک اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے وہ لیڈر ہے۔ آپ ایک کلاس ہے تو کلاس کے اندر جو مانیٹر ہوتا ہے وہ اس کلاس کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو اب کھیل کی گیم ہے تو اس کے اندر جو اس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، جو کپتان بنایا جاتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ ایک بینک ہے تو وہاں مینیجر جو ہے وہ لیڈر ہے۔ تو ہر طبقہ، ہر فیلڈز، جتنی بھی شعبے ہیں، ہر کے اندر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیڈر ہوتا ہے اوبیسلی جو سارے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے نیچے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ صحیح نہیں ہوگا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک ملک ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، ایک گھر ہے، اگر اس کا سربراہ جو ہے وہ اونسٹ نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے،
اگر وہ موجودہ حالات کو نہیں دیکھ پاتا، وہ نفسیات کو نہیں جانتا، وہ ہیومن سائیکالوجی کو نہیں جانتا، تو وہ ناکام ہو جائے گا اور معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا سوائے تباہی اور بربادی کے. کیونکہ جب وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا تو nothing will be happen that will be good for everybody. So اس کے لیے لیڈرشپ کی اپڈیٹڈ لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ نالج اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. زمانہ اپڈیٹ آ چکا ہے، ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور لیڈرشپ کی بھی اپڈیٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو نیا لیڈر ہو. اب وہ کچھ شعبے ہیں، دراصل ان کا آئیڈیاز دیا گیا ہے کہ جو کوئی یعنی شعبے جو مخصوص شعبے ہیں جہاں پر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اس چند اہم شعبوں کی بات کریں گے، لیکن یہ محدود شعبے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک آئیڈیا ہے کہ ان کے اندر بھی اصلاحات ہونی چاہیے. تو وہ ہم آئیڈیا کے اوپر بات کریں گے. تو لکھا گیا ہے کہ بعض ایسے میدان جن میں جدید قیادت کے مواقع ہیں، یعنی جدید قیادت مطلب اپڈیٹڈ لیڈرشپ. اس باب کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بعض ایسے سرسبز و شاداب میدانوں کی سیر کرائی جائے گی جہاں قدیم قیادت کے زوال کی وجہ سے نئی قیادت کے امکانات بہت زیادہ ہیں. یعنی جو لیڈرشپ ہے وہ پرانی ہو چکی ہے، نئی لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ سپیس موجود ہے. ضرورت ہے اس چیز کی کہ نئی لیڈر آئیں. ممکن ہے آپ اس میدان میں کسی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو یا اس شعبے میں آپ موجود ہوں تو آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز اے لیڈر. پہلا ہے جی ساری دنیا میں میدان سیاست میں یعنی پولیٹکس قائدین اور رہنماؤں کی اشد ضرورت ہے. یہ ضرورت ناگزیر حد تک شدید ہوتی جا رہی ہے. اکثر سیاستدان لٹیروں اور قزاقوں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں جنہیں قانون نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے کریں. انہوں نے ایک برائی کو چھپانے کے لیے دوسری برائی اختیار کی. اس وقت موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ لیڈرز کیا کر رہے ہیں، کرپٹ ہو چکے ہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اولڈ ایج لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں، یا تو وہ لٹیروں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے ذریعے انڈائریکٹلی کام کرواتے ہیں. کہیں وہ ڈائریکٹلی کرپشن کر رہے ہیں اور تباہی پھیلا رہے ہیں، کہیں وہ انڈائریکٹلی ملک کو کھا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ چونکہ تھک چکے ہیں، ان کو نئے دور کا پتہ نہیں ہے اور وہ جو ہے نا یعنی بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. تو اس لیے وہاں پر بھی نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے پولیٹکس کے اندر. جو زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہیں انہوں نے بجٹوں کو یعنی جو بجٹ بنایا جاتا ہے اس کو متوازن کرنے کے لیے محاصل میں اضافہ کر دیا. محاصل مطلب ٹیکسز میں اضافہ کر دیا. دیکھتے ہیں آپ کہ ہر چیز پر ٹیکس ہے، ریٹیل ٹیکس، ڈیوٹی ٹیکس اور انلمیٹڈ ٹیکس لگا دیے ہیں. لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ٹیکس آ کہاں سے رہے ہیں. بل دیکھ لیں بجلی کے، انلمیٹڈ ٹیکس ہیں. تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ کرپشن کرتے ہیں، یہ خود پیسہ خود کھاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، جب پیسہ کم ہو جاتا ہے پھر اس کو بجٹ کے اندر ٹیکسز کی صورت میں متوازن کرتے ہیں، اس کے اندر بیلنس لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پیستے ہیں. پھر اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں پولیٹکس. اور صنعتی اور تجارتی کاروبار کو بری طرح اپنا اہل کار بنا لیا ہے. ان کے لیے وہ دن دور نہیں جب ان کا پول کھل جائے گا. یعنی ان کا ابھی پتہ نہیں چلا لیکن آسا لوگوں کو پتہ چل بھی رہا ہے. یعنی یہ پکڑے جائیں گے کسی نہ کسی دور میں. لہٰذا ان کی جگہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. نمبر 2، بینک کاری یعنی بینک کے اندر. بینک کاری میں اصلاح ہو رہی ہے اس کے موجودہ رہنما عوام اتنا اثر و نفوذ اور اقتدار وقار کھو چکے ہیں. بینک کاروں کو اس بڑھتی ہوئی کمزوری کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اصلاح کی جانب قدم اٹھا رہے ہیں. یعنی بینکوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، مینیجر، سیکیورٹی گارڈ، وہاں جو ورکر ہوتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں بڑے اب. لیکن انہوں نے اب ٹیکنالوجی کو مزید لے کر آ رہے ہیں، چینجنگ لے کے آ رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو بھی نئے لوگوں کی ضرورت ہے جو نئے ٹیکنالوجی کو جانتے ہوں. اور پرانے جو بینکوں کے لوگ تھے ان کو وہ ریٹائر کر رہے ہیں، یعنی ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ سپیس موجود ہے کہ آپ اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر، کہ یہاں بھی بہت زیادہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو بہترین مینیجر ہو، جو بہترین کام کرے. تیسرا ہے نمبر 3 پہ صنعت
صنعت یعنی فیکٹریز، انڈسٹریز، کمپنیز. صنعت میں نئے قائدوں کی ضرورت ہے، یعنی نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پرانے لوگ صرف تقسیم منافع کے اعداد میں سوچا کرتے ہیں، لیکن اب منافع صرف منافع خور لوگوں کے خزانوں میں نہیں جائے گا. انسانی مساوات کے چرچے اسے مجبور کر رہے ہیں کہ نفع اندوزی اور مزدوروں کا اور کارکنوں کا خون چوسنے کی حکمت عملی کو بدل دیں. یعنی اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو پرانے لوگ ہیں نا، وہ زیادہ تر ان کا یہی دھیان ہے کہ ہمیں منافع کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے ہمیں آئیں گے، تو وہ اس طرف فوکس کیے ہوئے ہیں. لیکن جو نیا دور ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. اس وقت جو ہے لوگ دیکھتے ہیں، اب لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، نئی نسل جو ہے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو معاملات کا پتہ ہے، پڑھی لکھی بھی ہے. تو لہٰذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی مرضی سے منافع کمائیں، جتنا چاہیں منافع لیں، ایسا نہیں ہے. مزدوروں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ورکرز کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے ساتھ جو لوگ ہیں، کولیگز ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور پھر آپ اپنے لیے بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ سب کچھ خود ہی کھاتے جائیں اور دوسروں کو مار ہی دیں، ایسا نہیں ہو سکتا اب. تو لہٰذا یہاں بھی مستقبل کا لیڈر صنعت کو اس طرح چلائے گا گویا وہ نیم عوامی شخصیت ہے، جو اپنی ذمہ داری کو اس طرح نبھائے گا کہ اسے کسی جماعت یا فرد کو نقصان نہ پہنچے گا. یعنی وہ ایک نیوٹرل ہوگا، کام کرے گا، اب اونیسٹلی جو ہے نا اپنے فیلڈ کے اندر کام کرے گا، نہ کہ دھوکہ دہی کرے گا. آج صنعت کی قیادت کا بیڑا اٹھانے والوں کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مزدور بھی انسان ہیں، اسے جانور کی طرح بے حس اور بے زبان سمجھ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا. جس طرح پہلے لوگ غلاموں کو کرتے تھے، اب وہ دور نہیں رہا. اب کسی کو غلام یا باندی نہیں بنا سکتے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لوگ آزاد ہیں. تو اب وہ دور بدل چکا ہے کہ آپ کہیں جی کہ میں اب کسی کو جبر تشدد کر کے اس کو اپنا غلام بنا لوں گا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. یہ وہ دور گزر چکا ہے کہ جب غلام بنا لے کرتے تھے مالک، اب یہ کام نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا وہ جو بسیدہ ذہنوں والے لوگ ہیں، ان کی اب جگہ نہیں رہی. اب نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو لے کر چل سکتے ہیں، کیونکہ لوگ پرانے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے. نمبر 4 پہ ہیں آج کے مذہبی قائدین کو انسان کی موجودہ مادی ضروریات کی جانب توجہ کی ضرورت ہے. یعنی جو مذہبی رہنما ہیں، یعنی علماء کرام جو ہیں، پروفیسر جو ہیں، جو ریلیجن کے اندر جو فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں یا جو اصلاحات کرتے ہیں معاشرے کی، لوگوں کو مذہبی طور پر جو آگاہی دیتے ہیں، ان کی بات کریں کہ اب ان کو موجودہ ضرورت پر زور دینا ہوگا. یعنی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا خود کو. علماء کرام جو ہے نا پرانے زمانوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، لیکن ان سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، پھر اس کو ہم کیسے موجودہ وقت پر اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے فارمولے کیسے تیار کر سکتے ہیں، اب اس کی ضرورت ہے. جو پرانے لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. کیا وہ کیسے اس کو اپ ڈیٹ کریں، کس طرح وہ لوگوں کو سمجھائیں. وہ پرانے قصے کہانیاں سنا کر گزارا کر رہے ہیں، اس لیے ان کا حال برا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے کو اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے. اور جو لوگ سستے مدرسوں سے پڑھتے ہیں، یعنی جہاں پر تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی، تو وہ کام نہیں چل رہا ہے اس وقت. تو وہ پھر اس لیے قاری صاحب یا جو مولوی حضرات ہیں، ان کی 10,000 15,000 یا 20,000 پے ان کو ملتی ہے، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج نہیں کر پا رہے، وہ ایز اے لیڈرشپ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے اتنا، وہ اپ ڈیٹڈ سسٹم نہیں ہے، فارمولا نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو موجودہ حالات کے مطابق ڈال سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں. لوگ ان سے متنفر ہو رہے ہیں. ان کے پیروکار ان کی تعلیم اور ہدایات کی مدد سے اپنی معاشی مشکلات حل کر سکیں. مردہ ماضی اور نزائیدہ مستقبل موجودہ انسان کے لیے زیادہ دلچسپی کا سامان فراہم نہیں کرتے، بلکہ آج کا انسان حال کے مسائل سے دوچار ہے اور انہیں دور کرنا چاہتا ہے. یعنی آج کیا مسئلے چل رہے ہیں، پہلے مسائل اور تھے، آج مسائل اور ہیں. آج کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق ان کو گائیڈ لائن نہیں ملے گی تو وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے. نمبر 5 ہے طب، قانون اور تعلیم کے شعبے میں نئے قائدوں کی ضرورت ہے. یعنی میڈیکل فیلڈ ہے، اور اس کے بعد جو قانون کی تعلیم ہے، لائر، اور تعلیم ایجوکیشن سسٹم، اس کے اوپر یہ تو بہت ہی بنیادی
پوائنٹ ہیں یہ تینوں، میڈیکل، ایجوکیشن اور قانون، یہ تینوں فیلڈ کے اندر بہت ساری تیزی آ رہی ہے، آ چکی ہے، اور یہاں پر جہاں گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی ہمارے کنٹری کے اندر، پاکستان کے اندر گروتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بسیدہ اور پرانے زمانے کے ہیں، جو کہ مردہ باتیں کرتے ہیں، مردہ سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سسٹم میں جدت نہیں آ رہی، تیزی نہیں آ رہی، تو لوگ جو افادت ہے تعلیم سے وہ نہیں حاصل کر پا رہے، کیونکہ آج کا دور اور ہے، پہلے دور اور تھا، تو یہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا خود کو۔ خصوصاً شعبہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ قدیم تعلیم آج کے طالب علم کے لیے بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ تعلیم کے جدید نصاب مرتب کیے جائیں، ایک نیا سلیبس تیار کیا جائے جو مستقبل کا طالب علم ماضی کی تعلیم پا کر اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ جدید نصاب، جدید طرز تعلیم مستقبل اور حال کی ترقیات کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ آج طالب علم کو مجھے بتلانے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم اسے مدرسے میں دی جاتی ہے وہ کس طرح اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے۔ آج نظری تعلیم سے زیادہ عملی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جس میں یہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس پر کام کیا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔